اگر وہ خواجہ سرا بھی تھے تو ہماری شناخت اس میں سے نہیں ہو رہی. جیسے ہم کسی کو جانتے ہیں، ہماری کمیونٹی ایک دوسرے کو جانتی ہے، گرو چیلا ایک سسٹم یہاں چل رہا ہے اور برادری میں پتہ لگتا ہے یہ فلانی ہے، یہ فلانی ہے. خواجہ سراؤں کی کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتا، تو پتہ نہیں ہے تو چلو جی ان کا روپ لے کے کر لیں، ڈھونڈتے پھریں قاتل کو یا ڈھونڈتے. اصل تو وہ قتل کرنے آیا تھا، وہ بچ گئے. ایسا کون کر سکتا ہے؟ ہمارے خواجہ سراؤں میں اتنی ہمت نہیں ہے. تو اب اس کو ایک خسرے کی حیثیت سے بے عزت کروانا اور پھر بورڈ کا نام لینا، اب ان کو خواجہ سرا بننے کی کیا ضرورت پڑی؟ یہ تو بالکل ایک مرد تھا. گرو کون ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن لیجیے کہ تم خسرے تھے یا نہیں. ہم سارے خواجہ سرا اس چیز کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم ہاتھ تاڑی سے لڑتے ہیں، ہماری تو خسروں میں مشہور ہے. کبھی ہم صرف منہ سے بڑ بڑ کرتے ہیں. ہم کہیں بھی جائیں، آپ نے شروع سے دیکھا ہوگا خسرے جہاں بھی احتجاج کرنے جاتے تھے تالیاں بجاتے تھے، کپڑے پھاڑ لیتے تھے. اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں. ہم کوئی قاتل نہیں ہے. کمیونٹی کو لیبلنگ کرنے کی مجھے موومنٹ سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ایک اسکول آف تھاٹ، لیکن میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ آخر یہ کون شخص ہے جو خواجہ سرا افراد کو بدنام کرنے کے لیے یہ ساری سازش رچ رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں. سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے. ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا اور اس کے بعد پاکستان کے ٹویٹر کے اوپر جو ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ ہے نامعلوم خواجہ سرا. ایک ڈیبیٹ اور ڈسکشن بہرحال سوشل میڈیا پر شروع ہو چکی ہے اور ہمیں وقت دیا ہے آج جولی نے، جو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ندیم کشش یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظاہر اسی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، ان سے تجزیہ جانتا ہے کہ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا محسوس کیا، یہ کیا سمجھتے ہیں، وہ حلیہ کیا تھا، رویہ کیا تھا، اس پر بات چیت کرتے. ندیم السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے جس میں خواجہ سرا حملہ کرتے ہیں رؤف حسن صاحب؟ جی وہ تو اب ڈکی چھپی نہیں رہ گئی، وہ تو وائرل ویڈیو ہو چکی ہے. آپ کو کیا محسوس ہوا اس سارے حلیے کو دیکھ کر، جس طرح سے چادر اوڑی ہوئی ہے، بوٹ پہنے ہوئے؟ کیا ہماری جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے یہ حلیہ آپ کو محسوس ہوا کہ ایسا ہی؟ دیکھیں حلیے کے اوپر جائیں تو ہم بھی اگر حلیے پہ جائیں تو ہمارے پاس لیڈیز کپڑے ہوتے ہیں ہمارے جسم کے اوپر، تو ہم لیڈیز تو پھر بھی نہیں ہوتے نا. ہم خواجہ سرا ہیں تو وہ بھی اگر وہ خواجہ سرا بھی تھے تو ہماری شناخت اس میں سے نہیں ہو رہی. جیسے ہم کسی کو جانتے ہیں، ہماری کمیونٹی ایک دوسرے کو جانتی ہے، گرو چیلا ایک سسٹم یہاں چل رہا ہے اور برادری میں پتہ لگتا ہے یہ فلانی ہے، یہ فلانی ہے. ایسا بھی کوئی نہ نکلا کیونکہ چہرے واضح طور پہ وہ نہیں چھپائے ہوئے تھے، انہوں نے ایک طریقے سے نا چھپائے ہوئے تھے. اور جو اسے ان کی وضاحت ہے تو وہ ظاہر ایک مردانہ جسم کی نظر آتی ہے. تو ہمارے بھی ایک مردانہ جسم کے ساتھ ہی ہماری ڈسیبلٹی ہوتی ہے، جسے خواجہ سرا یعنی جنسی معذوری کا شکار لوگ ہوتے ہیں، مگر ہوتے تو مرد ہی ہے نا. مگر اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے اور اس کا تجزیہ نکالیں گے تو پھر ہم نہیں اس کا بتا سکتے وہ لوگ کون نہیں. تھے. آپ کو تاثر کیا ملا؟ ظاہر ہے جس طرح سے آپ کہتے ہیں گرو چیلا سسٹم ہے، آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، تو آپ نے اس ویڈیو دیکھنے کے بعد، اس سارے حادثے کے بعد پتہ کروایا، فون کیے، کسی سے گفتگو بات چیت؟ ساری برادری میں اس ٹائم شش و پنج میں ہے اور وہ پہلے جو واقعہ کھاریاں کا ہوا اس کے بعد یہ اب دوسرا واقعہ ہو رہا ہے جس میں خواجہ سراؤں کا نام لیا جا رہا ہے. تو یہ ایک عام سی بات ہوگی کہ خواجہ سراؤں کی کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتا، کوئی پتہ نہیں ہے تو چلو جی ان کا روپ لے کے کر لیں، ڈھونڈتے پھریں قاتل کو یا ڈھونڈتے. اصل تو وہ قتل کرنے آیا تھا، وہ بچ گئے. اور اس کی ہم پہلے تو سخت مذمت کرتے ہیں کیونکہ ساری برادری اس کی مذمت کری، ایک دوسرے سے اظہار تشویش میں ہے کہ ایسا کون کر سکتا ہے. ہمارے خواجہ سراؤں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم ایسے جا کے کسی کو. نہیں، اس کا کوئی ڈیجٹ ہے آپ لوگوں کی؟ کوئی مردم شماری ہے کہ اسلام آباد کے اندر آپ کتنے لوگ ہیں یا راولپنڈی میں کتنے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو اسلام آباد میں رہتے ہیں وہاں پہ ہمارے گرو جو یہاں پہ جو اس سے منسلک ہے ان کے پاس پوری تعداد ہے، آگے پیچھے تمام گھر سے آیا کون ہے کہاں سے رہتے ہیں ان کے پاس جو کمیونٹی کی تعداد ہے وہ مردم شماری میں تو 10,000 روپے 10,000 لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی پتہ نہیں کون ہے. یہ حکومت نے کیا. ہماری جو مردم شماری ہے، ہم جو اپنی کمیونٹی کو دیکھتے ہیں تو وہ 4-5 لاکھ کے ابو جا رہی ہے پورے پاکستان میں. ٹھیک ہے نا. اس میں پھر جب سے ٹرانسجینڈر کی تھیم آئی ہے اور اس کا فائدہ یہ اٹھایا کہ ٹرانسجینڈر اور خواجہ سرا ہم نے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا کہ ہم ٹرانسجینڈر نہیں ہیں، ہم مصنوعی طریقے سے اپنے آپ کو جنس تبدیل نہیں کی، ہم قدرتی طور پہ ایک خواجہ سرا جیسے ہوتے ہیں اس کلچر سے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ وہ جو ایک حملہ ور تھا جس کی باڈی بھی ہم نے دیکھی، چادر اس نے لی ہوئی ہے، بوٹ اس نے پہنے ہوئے ہیں، یہ جس طریقے سے اس نے اٹیک کیا ہے یہ بڑا پروفیشنل طریقہ ہے. دیکھیں اب بوٹ کی بات ہے تو یہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اب بوٹ کا اشارہ کہاں پہ جاتا ہے. تو یہ ایک سیاسی اب چیز کو آپ لوگ اینگل میں دیکھیں گے نا کہ بھئی وہ کون لوگ ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ کتنے معاملات ہو رہے ہیں، فوج کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو اب اس کو ایک خسرے کی حیثیت سے بے عزت کروانا اور پھر بورڈ کا نام لینا، اب ان کو خواجہ سرا بننے کی کیا ضرورت پڑی؟
اگر ہم کسی اور لوگوں کے اعتراض لگاتے ہیں. لیکن پھر یہ بھی ہے کہ خواجہ سرا کیوں ایک پولیٹیشین کے اوپر اس طرح سے اٹیک کرے گا؟ دیکھیں خواجہ سرا کی تو کوئی دشمنی نظر نہیں آتی ان کے ساتھ, سیاست دانوں کے ساتھ, کیونکہ یہ اپنے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جو فیصلے کرتے ہیں اس میں ہمارے حقوق ضبط بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمیں گلہ ان سے ہر وقت رہا ہے تمام سیاسی پارٹیوں سے. لیکن اتنا غصہ کبھی نہیں آیا. ایسا غصہ کہ ہم اظہار کر نہیں سکتے. ہم گھر بیٹھ کے تالیاں اور بددعائیں دے دیتے ہیں, ان کو گالیاں دے دیتے ہیں. اس قسم کی تو ہم کر سکتے ہیں. یہ ویڈیو کوئی بنا دی ہم نے اور اس کے اوپر اپنا تاثر دے دیا, مگر اس قسم کی کرمنل ایکٹیویٹی. جی جولی جی, آپ سے بھی میں چاہوں گا. اچھا جولی جی, ماشاءاللہ یہ گریجویٹ ہیں اور یہ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, آواز اٹھا رہی ہیں اور یہ اس کمیونٹی کے لیے اوور آل جو مسائل ہوتے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے آواز اٹھاتی رہتی ہیں. جولی جی, جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھنے کے بعد آپ کو تاثر کیا محسوس ہوا؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم ایک انتہائی جاہل ترین معاشرے میں رہتے ہیں, اور جہاں پہ چیزوں کو بالکل ایک ایسے غیر عقلی اینگل سے دیکھا جاتا ہے کہ جو عام پڑھے لکھے شخص کے پیمانے پہ پورا نہیں اترتا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم پاکستان میں جو خواجہ سرا افراد ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں, نہ کہ ایک الگ سے کوئی کمیونٹی ہیں جو کسی اور ملک سے آئی ہیں اور یہاں پہ پناہ لے لی. جی ٹھیک ہے نا. ایسا تاثر تو تب قائم ہو کمیونٹی خواجہ سرا, مطلب پشاور میں اگر خواجہ سرا بیٹھا ہے تو جولی آپ کی کمیونٹی, اگر کوئی سندھ میں بیٹھا ہے تو جولی آپ کی کمیونٹی, جبکہ مجھے پتا بھی نہیں کہ سندھ میں کون ہے کون نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو تاثر بنایا ہوا نا کہ بھی ایک خواجہ سرا اگر جرم کرے گا تو ساری کمیونٹی اس کی ذات میں آئے گی, اگر ایک خواجہ سرا اچھا کرے گا تو ساری کمیونٹی اس کی ذات میں آئے گی, یہ بہت غلط تاثر ہے. ٹھیک ہے نا. ہم سب پاکستان کے آزاد شہری ہیں, جیسے ایک مرد پاکستان کا آزاد شہری ہے, جیسے ایک عورت پاکستان کی آزاد شہری ہے. جب زینب کا ریپ ہوا تھا تو میں تو آپ کا انٹرویو لینے نہیں آئی تھی کہ بظاہر دیکھنے میں ایک مرد لگ رہا تھا, بالکل مرد تھا, کپڑے مردوں والے تھے, کالر تھی, منہ پہ مونچھ تھی, اور آپ کی کمیونٹی کو بدنام کر دیا. 3 سال کی بچی کو کیا تاثر آپ کو آیا ہے؟ یہ کسی مرد سے سوال نہیں کیا گیا. سب کو پتا تھا کہ ایک مرد جس نے کیا وہی رسپانسبل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے ایک اگر وہ خواجہ سرا ہے وہ نہیں ہے, اس کے اوپر بحث کی تو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے. خواجہ سرا قاتل نہیں ہو سکتے, خواجہ سرا چور نہیں ہو سکتے. کس نے آپ کو یہ تاثر دیا ہے؟ کون سی آپ نے بیولوجی میں یہ ہیومن اٹانومی میں پڑھا ہے کہ عورت چور ہو سکتی ہے, مرد چور ہو سکتا ہے, خواجہ سرا چور نہیں ہو سکتا. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. کوئی انسان کسی وقت بھی جرم کر سکتا ہے, کوئی انسان کسی وقت بھی مجرم بن سکتا ہے. اس کے مجرم بننے کی وجوہات پہ آپ اور میں بیٹھ کے بحث تو نہیں کر سکتے. میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ بھی ایک خواجہ سرا نے اگر جرم کیا تو اس نے کس وقت یہ سوچا, اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی, یہ تو بالکل بات نہیں ہے. کوئی کسی وقت بھی اٹھ کے جرم کر دے. لیکن جولی جی ایک سوال ہے میرا, لیٹ می فنش. اب میرا یہ آگے کہنا ہے کہ آپ جو میڈیا پہ جو بار بار تاثر دیا جا رہا ہے نا, بوٹ پہنے تھے چادر پہنی تھی, بوٹ پہنے تھے چادر پہنی تھی. خواجہ سرا بوٹ بھی پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر وہ خواجہ سرا نہیں بھی ہے اور اس نے بوٹ پہنے اور خواجہ سرا والا لباس بھی لے لیا تو وہ ایک ہی قاتل ہے. اس ایک قاتل کو پکڑا جائے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہی تفتیش کی جائے. ساری کمیونٹی کے اوپر لیبلنگ کا کیا مطلب ہے؟ ساری کمیونٹی کو اس ذات میں لینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ یہ تو سیدھا سیدھا پروپیگنڈا خواجہ سراؤں کے خلاف بنا رہے ہیں کہ بھی ایک اگر کہیں بھی ایک خواجہ سرا مجرم نکلا ہے تو ساری کمیونٹی کو پکڑ لو. پھر تو بھائی سارے مردوں کو بھی پکڑو. جب زینب کا ریپ ہوا تھا آپ کیوں نہیں گرفتار ہوئے؟ نہیں, سب کو گرفتار کریں, ساری کمیونٹی کو بدنام کریں. گزارش یہ ہے, نقطہ یہ نہیں ہے کہ اس سب خواجہ سراؤں کے اوپر سوال آیا ہے. نقطہ یہ جس طرح سے کرمنل یہ واردات ساری ہوئی ہے, اس کا پریسیڈنٹ ماضی میں موجود نہیں ہے, یا ایسی چیز ہم نے اس سے پہلے ہوتے ہوئے دیکھی نہیں. کیونکہ سوشل میڈیا ماضی میں نہیں تھا نا. اب گزارش سنیں, محسوس یہ کیا جا رہا ہے, پاکستان کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے, ڈیفرنٹ اینگل جو انالیسس موجود ہیں کہ اس روپ کا باقاعدہ اس طریقہ کار کا استعمال کیا گیا, اور استعمال کرنے کے بعد کسی اور نے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے. یہ بنیادی طور پر ایک تاثر ہے جو کہ پاکستان کے اندر لیا جا رہا ہے. یہ تو پولیس انویسٹیگیشن کا کام ہے نا. نہیں, وہی پولیس کرے گی, پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی. لیکن جو یہ ایسا تاثر موجود ہے معاشرے کے اندر, میں اس کے اوپر آپ کا تجزیہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے ظاہر ہے اس حلیے کو دیکھا ہے, آپ نے اس واردات کو دیکھا, آپ نے اس طریقے کو دیکھا. کیا یہ طریقہ یا یہ واردات اس کے اوپر آپ کی, جہاں تک مجھے پتا ہے کہ خواجہ سراؤں میں اتنی جان نہیں ہوتی ہے, ہمارے جسموں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں کے گلے پڑ جائیں, ان کو مارنے مرانے تک پہنچ جائیں, مکے کو سننے مارے. ہم ہاتھ تاڑی سے لڑتے ہیں. ہماری تو خسرو میں مشہور ہے, کبھی ہم صرف منہ سے بڑ بڑ کرتے ہیں. ہم کہیں بھی جائیں, آپ نے شروع سے دیکھا ہوگا, خسرے جہاں بھی احتجاج کرنے جاتے تھے تالیاں بجاتے تھے, کپڑے پھاڑ لیتے تھے. اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں. ہم کوئی قاتل نہیں ہے, کبھی ہمارے جسموں میں اتنی جان نہیں ہوتی. اور اگر میں بار بار یہ تاثر دینا چاہ رہی ہوں, میں اصل میں سوسائٹی میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر اس طرح سے آپ خواجہ سرا کمیونٹی کو ہر چیز پہ لیبل کریں گے تو میں تو کل میڈیا میں کیمرہ لے کے ہر جگہ پہنچوں گی.
یہ جی مرد نے فلاں پشاور میں کر دیا، آپ یہاں ذمہ دار ہیں، آپ کی مردوں کی کمیونٹی بدنام ہو رہی ہے، عورتوں کے پیچھے میں بھاگ پڑوں جی، ایک عورت جو ہے وہ لاہور میں اس نے ایک بندے کا قتل کر دیا، آپ کی عورتیں کمیونٹی آپ کی بدنام ہو رہی ہے، میں آپ کی کمیونٹی کے لیے عزت رکھتا ہوں. نہیں جولی جی بات کا کوئی مطلب نہیں. گزارش سنیں، معاشرے میں نا سب کا ایک رول ہے، سب کا ایک کردار ہے، ان کی ایک آئیڈینٹی بھی کسی نہ کسی حوالے سے بنی ہوئی ہے. جس طرح سے آپ نے خود فرمایا کہ آپ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، اب تالیاں بجاتے ہیں، اب لوگوں سے درخواست بھی کر دیتے ہیں، آپ گانے بھی گاتے ہیں، آپ کی ایک پریزنس ہے سڑک کے اوپر، آپ کی ایک پریزنس ہوتی ہے. یہ جو اٹیک تھا، یہ جو واردات تھی، اس کے اندر بظاہر جو تاثر ملا کہ یہ خواجہ سرا ہیں، لیکن جو ان کی حرکتیں تھیں یا جو ہم نے سڑک کے اوپر جو ایک آپ لوگوں کی شخصیت دیکھی ہے، یہ اس شخصیت سے مطابقت نہیں رکھ رہی. وہی تو میں بتا رہی ہوں نا. ٹیبو مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹیبو مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے یہ تصور کر لیا کہ خواجہ سرا پیٹیں گے، تالیاں پیٹیں گے، وہ کسی کو ماریں گے نہیں. اب اگر کوئی خواجہ سرا مار رہا ہے تو پھر یا وہ خواجہ سرا نہیں ہے یا پھر اس پہ بحث کی جائے. مطلب یہ نہیں ہے، میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں کہ زیادہ تر خواجہ سرا اتنے طاقتور نہیں ہوتے. اگر کوئی خواجہ سرا ہے بھی، مدعا تو یہ کہ اگر وہ تھا بھی، وہ اصلی بھی خواجہ سرا تھا تو اس کو پکڑے. کوئی کرائے کا کیا پتا اس کو کس نے پیسے دیے ہوں، کیا پتا اسے کس مقصد کے لیے لگایا گیا، اس کو پکڑ کے اس سے تفتیش کر لیجیے. اب اس کے لیے پوری کمیونٹی کو بدنام کرنا، پوری کمیونٹی سے بار بار یہ سوال کرنا کہ وہ خواجہ سرا اصلی تھا، وہ نقلی تھا، وہ ایسے تھا، وہ آپ کی کمیونٹی بدنام ہو رہی. میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ ساری کمیونٹی رسپانسبل نہیں ہے، ہم سب آزاد پاکستان کے شہری ہیں. اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو اس خواجہ سرا کے ماں باپ سے کریں. کیوں نہیں خواجہ سرا کے ماں باپ سے سوال کیا جاتا؟ گرو سے سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ کون سے قانون کے تحت، کون سے کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ گرو آپ کا گارڈین ہے؟ آپ کیوں نہیں مجھ سے پوچھتے کہ آپ پڑھے لکھے شہری ہیں، پاکستان کے باشعور شہری ہیں، آپ کا تو حق بنتا ہے کہ جولی گرو نہیں، ماں باپ کا بتاؤ. ماں باپ کی طرح تمہارے جب ہمارے ماں باپ ہمیں رجسٹریشن ہماری کروائیں گے تو یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے. اب گرو کے گھر کتنے چیلے رہتے ہیں کسی کو پتا ہے؟ کہاں وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے؟ کون اس کو رجسٹرڈ کر کے جاتا ہے؟ کہاں وہ ڈیٹا ہوتا ہے؟ کوئی وہ ڈیٹا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے یہ آواز بھی سوشل میڈیا پہ اٹھائی تھی، جب ہمارا ایکٹ بنا تھا تب بھی آواز اٹھائی تھی کہ ہمارے ماں باپ ہماری رجسٹریشن کروائیں، وہ جا کے اندراج کرائیں کہ میرا ایک بچہ خواجہ سرا ہے. ٹھیک ہے نا، اس ریکارڈ کا حصہ رہے، تاکہ وہ ریکارڈ کا حصہ رہے، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ اب جو ماں باپ رجسٹریشن نہیں کروائیں گے، ظاہری بات ہے وہ خواجہ سراؤں کا روپ لے سکے گا لیکن شناخت نہیں لے پائے گا. ٹھیک ہے نا، اس کی لیگل آئیڈینٹی نہیں ہوگی اور ہم اچھے سے اس کو واضح سے پکڑ پائیں گے کہ یہ اس کی تو دیکھو آئیڈینٹی نہیں نادرا میں. ٹھیک ہے نا، یہ تو ایک بالکل ایک مرد تھا. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ خواجہ سراؤں کی رجسٹریشن کی جائے. ٹھیک ہے، اور باقاعدہ طور پہ ماں باپ کرائیں، گرو نہیں. گرو کون ہے؟ اگر آپ اس بات کے بعد حکومت رجسٹریشن کرا کے گرو کو پھر بھی کہہ کہ آپ چیلوں کو رجسٹریشن کرائیں تو یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ. یعنی ماں باپ کو ہی کروانی چاہیے، ماں باپ ہی گرو نہیں کروا سکتا کیونکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہوں نا. اچھا، ایک اور واقعہ رپورٹ ہوا اور یہ تھا بھاول نگر میں کھاریم معذرت کے ساتھ کھاریم. وہاں پر بھی نظر آیا کہ ایک خواجہ سرا بہت زیادہ اشتعال میں ہے اور پولیس ظاہر ہے سب کے ساتھ کرتی ہے اور سب کے ساتھ جو وہاں پر پھینٹی لگی ہے پولیس کو. اس سارے واقعے کی کیا تفصیلات ہیں اگر آپ کو پتا ہوں؟ دیکھیں، اس سارے واقعے کی تفصیلات یہ ہیں کہ یہاں پہ میں تو فیکٹ آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہاں پہ آدھے سے زیادہ مرد جو بیوی بچوں والے شادی شدہ ہیں، جن کی بیوی بھی ہے اور بچے بھی ہیں، وہ خواجہ سرا بھی ہیں. اب میری تو عقل کام نہیں کرتی کہ وہ بیوی بچوں کے ساتھ کیسے خواجہ سرا آئیڈینٹی لے کے بیٹھے ہوئے، لیکن وہ ہیں. اب وہ جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کو نہ تو آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتی ہوں، وہ ہیں تو آپ خواجہ سرا ہی کہلائیں گے. ٹھیک ہے نا، تو خواجہ سرا اگر پولیس اسٹیشن میں جا کے دھاوا بولا، انہوں نے مارا پیٹا، تو عام شہری تو نہیں یہ حرکت کر سکتا. میں خواجہ سرا ہوں، میرے میں تو اتنا حوصلہ نہیں کہ میں پولیس اسٹیشن جا کے تم کو پکڑ کے مار کے باہر نکالوں. آخر کوئی مافیا پیچھے ایگزسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، بارہا میں نے اس چیز کو آواز اٹھائی. اگر آپ دیکھیں گوگل پہ سرچ کریں تو 2010 میں میرے اوپر باقاعدہ ایک فیبریکیٹڈ جھوٹا پولیس کیس ہوا صرف اس مافیا پہ آواز اٹھانے کے لیے، اور میں 7 دن جیل میں رہی. میرا بھائی پیچھے سے سکا بھائی آیا، اس نے میری ضمانت کرائی اور سال کیس لڑنے کے بعد میں باعزت بری ہوئی. ٹھیک ہے، اور یہ مافیا کس طرح آپریٹ کرتا ہے؟ یہ مافیا پولیس دیکھے کیسے، آپ سوسائٹی دیکھیں، ساری انفارمیشن میں آپ کو دوں. آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں، آپ لوگ صرف کمیونٹی کہہ کے بڑی ذمہ ہو گئے. آپ کے اوپر ایک کیس بھی ہوا. ہاں، برائے مہربانی آپ یہ سمجھائیں کہ یہ جو مافیا ہے یہ کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے، یہ کس طرح سے خواجہ سراؤں سے ایسے وارداتیں یا ایسے کام کروا رہا ہے؟ خواجہ سراؤں سے ایسی وارداتیں اور کام نہیں کرواتا، لیکن وہ کروا بھی سکتا ہے کیونکہ ماں باپ نہیں کروا سکتے. ماں باپ اکاؤنٹیبل ہے. دیکھیں، جس ماں نے مجھے پیدا کیا والے واقعے کی جو ایگزیکٹ ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ ایگزیکٹ ڈیٹیلز یہ تھی کہ جو خواجہ سرا تھے، پولیس والے جو تھے، وہ رات کو خواجہ سراؤں کے گھروں میں آئے، جو ان کے بقول ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے آ کے ظاہری بات ہے خواجہ سراؤں کے گھر میں رات کو سیکس ورک ہوتا ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ بھی 3 ہی پروفیشن ہے خواجہ سراؤں کے پاس، یا ڈانس فنکشن، یا بیگنگ، یا سیکس ورک کی. ٹھیک ہے نا، گرو یہ 3 کام ہی آفر کر رہا ہے نا، گرو کوئی اور کام آفر تو نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہمارے ماں باپ ہیں، یہ تو ہم ہے کہ پھر اسٹرگل کر کے باہر نکل کے کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے. لیکن ہمیں کمیونٹی لیبلنگ جو سوسائٹی نے کی ہوئی ہے اس میں یہ 3 کام ہے.
کمیونٹی کے پاس. ٹھیک ہے. تو اس گروپ سے آپ یہ پوچھیں کہ اس کو کس نے اجازت دی ہے کام. اب ظاہری بات ہے وہ ایک غیر قانونی کام ہے تو پولیس جا کے وہاں پہ پوچھ گچھ کرے گی. ٹھیک ہے نا. وہ پولیس نے ان سے کہیں پوچھ گچھ کی. ٹھیک ہے. اس خواجہ سرا نے کہا جی پولیس والے نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے. وہ خواجہ سرا کو پکڑ کے لے گئے اس بات پہ. جی. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ جا کے چونکہ یہ ایک باقاعدہ طور پہ ایگزیکٹ 8-10 ایک اکٹھے گھر میں رہتے ہیں تو وہ گرو کی ایک آواز پہ سارے خواجہ سر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پولیس اسٹیشن پہ دھاوا بول دیا. دھاوا بولنے کے بعد ان کی انکوائری کی گئی. پھر پولیس نے ان کو پکڑا, ان کو 9 دن ریمانڈ میں رکھا, وہ جیل بھی گئیں. ٹھیک ہے نا. پروسیس ہوا. اب اس کے لیے سارے خسرے تو سب ذمہ دار آپ کے پاس اس سارے واقعے پر آپ کوئی پوائنٹ آف ویو آفر کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ جج کیسے کریں گے یہ خواجہ سرا ہے کہ میں خواجہ سرا ہوں یا جولی خواجہ سرا ہے. آپ کے پاس کوئی ایسا کلیہ ہی نہیں ہے جی جس سے آپ جج کر. صرف لیڈیز کپڑے پہننے سے آپ خواجہ سرا اگر ہر ایک کو بناتے جا رہے ہیں تو ہم نے یہ آواز اٹھائی تھی 2018 کے اس بل کے اندر جو سیلف پرسیو آئیڈینٹی دی گئی کہ جو اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے عورت, آپ اچھے بڑے لڑکے ہیں, عورت محسوس کرتے تو آپ کو ایکس کارڈ نادرہ بنانے کا مجاز ہے. جی. ایسی کوئی عورت محسوس کرتی ہے تو وہ بھی مجاز ہے. ہماری یہ بات تھی کہ بھی اس طریقے سے کیسے بغیر میڈیکل سرٹیفائی کے آپ کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں خواجہ سرا. ایک میل ہے اس کے اندر جنسی معذوری ہے, ایک فیمیل ہے اس کے اندر کوئی جنسی معذوری ہے تو اس کی جنس تو نہ بدلی نا. تو آپ نے تو ہماری جنس بدل کے ایک خواجہ سرا کمیونٹی کا نام دے دیا جس کو آپ نے ٹرانسجینڈر کا نام دیا نئے طریقے سے. اب ٹرانسجینڈر جو ہے وہ یہ حرکتیں ان کو کس نے سکھائیں؟ ہمارے خواجہ سرا کے پاس اتنی کی بریک ہے کہ وہ اس سسٹم میں نہیں جاتے, ناچ گانے, سیکس ورکنگ میں, بیگنگ کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو ٹرانسجینڈر جو کمیونٹی ہے اس کے اندر وہ مرد شادی شدہ جس نے جولی نے ذکر کیا ہے وہ لوگ بھی موجود ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ یہاں بیگنگ بھی کر رہے ہیں اور خواجہ سرا کی لسٹوں میں بھی شامل ہیں, ڈیٹا میں بھی شامل ہیں, نادرہ کے پاس بھی وہ ان کا موجود ہے. اب آپ جب ایک شناختی کارڈ لیتے ہیں کوئی بھی خواجہ سرا کا تو نادرہ اس کو سرٹیفائی نہیں کر سکتے, اس کی نکاح نامہ اس کے اندر نہیں لکھا ہوگا, اس کے بچے نہیں لکھے ہوں گے. جب ان سب کو آپ چھوڑ کے اس سے شادی کے حقوق سب چھین کے آپ اس کو خواجہ سرا ٹرانسجینڈر بنا رہے ہیں تو یہ بے لگام گھوڑا ہے یہ ٹرانسجینڈر. آپ جب تک اس کو لگام نہیں دیں گے آپ کیسے کہیں گے کوئی یعنی لگام سے مراد یہ قانون کے دائرے میں آفیشلی ریکارڈ کے مطابق نہیں لائیں گے. تحفظ سینٹر کھولا نا انہوں نے. ہاں, تحفظ سینٹر کس لیے کھولا گیا؟ ٹرانسجینڈر کے لیے. خواجہ سرا نے کہا ہمیں نہیں ضرورت, یہ ہمیں چاہیے, وہ چاہیے, انہیں تعلیم چاہیے, انہیں نوکری چاہیے. خواجہ سرا ہمیں تو نہیں چاہیے. ہم نے پریس کانفرنس کی, ہم نے یہ احتجاج کیے, شرعی عدالت میں ہم گئے, 3 سال تک وہ کیس لڑا ہم نے کہ ہمارا خواجہ سراؤں کا اس ٹرانسجینڈر بل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور عدالت نے کہا کہ یہ غیر شرعی, غیر اسلامی ہے, اس کو انہوں نے کالا دم قرار دے دیا. نادر نے بنانے بند کر دیا اس کارڈ. پھر اس کو چیلنج کر دیا جاتا ہے, فرحت اللہ بابر صاحب جا کے چیلنج کراتے ہیں اور دوسرے سیاسی لوگ چیلنج کر کے آ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں. اب سپریم کورٹ میں وہ لٹکا ہوا ہے اور یہاں ٹرانسجینڈر کے اوپر تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے. اور جیسے ہی ان کو پکڑا گیا, آپ 8 مئی کا واقعہ دیکھیں تو کیسے اس کے اوپر فوجداری ایکشن ہوا. آج تک لوگ اس میں گھسیٹے جا رہے ہیں. وہ بھی تو ایک سرکاری املاک پر حملہ تھا. اگر ٹھیک ہے خواجہ سرا تھے, اگر وہ قاتل ہیں یا ڈاکو ہیں یا خواجہ سرا ہو سکتے ہیں. یہ تو نہیں کہ ان کے اوپر فکس لگ گیا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خواجہ سرا ایسا کام کرے. نہیں, اصل میں اس میں نا ایک اور چیز ہے جو پولیٹیکلی ڈسکس ہو رہی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کمیونٹی, پولیٹیکلی میں صرف یہ چاہ رہا ہوں. اب آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا سمیع ابراہیم صاحب کے اوپر حملہ ہوتا ہے. اگین ان کے آفس کے باہر ادھر ہی باہر ان پر حملہ ہوتا ہے اور کہا گیا کہ یہ ٹرانسجینڈر نے حملہ کیا, خواجہ سرا نے حملہ کیا. ناؤ اگین ایک بگ پولیٹیکل پرسنالٹی. اب یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ ایک مخصوص قسم کی ایک ہی طرح کی اسکول آف تھاٹ کے اوپر جا کر حملے ہو رہے ہیں, اور اس مخصوص قسم کی ایک اسکول آف تھاٹ کے ساتھ کسی بھی کمیونٹی کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا, یا خواجہ سراؤں کا یا کسی کا بھی ان کے ساتھ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, کلیش نہیں ہے. پھر بھی یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آئیڈینٹی کو بظاہر کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہے اور اس استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی وارداتیں کر رہا ہے. دیکھیں استعمال تو جوک میں ہو رہے ہیں کہ ہمارے کوئی دوست ہونے چاہیے تھے, کوئی یہ. اگر اس کو کوئی سیاسی طور پہ اور کوئی اپنی بدلے کی صورت میں دیکھتے ہوئے کوئی ادارہ اس کو یوز کر رہا ہے تو وہ ہر قسم کا بیس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ بھکاری کے روپ میں بھی پھر رہے ہیں, جاسوس بن کے کوئی کیسے ملنگوں کے روپ میں پھر رہے ہیں, ملنگوں کے روپ میں پھر رہے ہیں. تو یہ بھی روپ لینا کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں, مشکل نہیں ہے. جی جولی, اچھا آپ نے یہ تاثر کیسے قائم کیا کہ خواجہ سرا ہے تو اس کا کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہوگا؟ نہیں, ہو بھی سکتا ہے سیاسی اختلاف, لیکن اگر سیاسی اختلاف ہے بھی تو صرف الیکشن میں کھڑی تھی عمران خان کے مقابلے میں,
جی لیکن صرف ایک اسکول آف میں تھاٹ آپ کے کو ساتھ یہ بتا رہی ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ خبر نہیں سنی کہ میرم معیز زبان پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہوئی؟ بالکل ہوئی. نہیں سنا آپ نے؟ جی سنا تو ہے پھر آپ نے ڈاکٹر کس محرم. جب آپ نے یہ سن لیا ہے کہ ہاں. بھی وہ پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہوئی ہیں تو آپ نے یہ کیسے تاثر قائم کر لیا کہ ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں، ہمارا کوئی چلیں اختلاف آپ کا سیاسی انپٹ بھی ہے، لیکن پھر وائی اونلی ون اسکول آف تھاٹ جس کے ساتھ یہ ساری کلیشز آ رہی ہیں؟ ون اسکول آف تھاٹ جی کیوں آ رہی ہیں یہ تو پولیس نے پتہ کرنا ہے نا. پولیس نہیں کر رہی نا. تو میری آپ میری کے بات سنیں، opinion سے. دیکھیں ہم لوگوں کا بصیرت قوم یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جس کی جو ذمہ داری نا اس کو نبھانے نہیں دینی، جی. اور جس کی نہیں ہے اس کے اوپر ہم نے کہنا ہے تم جواب دو. پولیس ہے نا. آپ میری بات سنیں، یہ پولیس سے یہ سوال کریں کہ ایک ہی اسکول آف تھاٹ سے ہو رہے ہیں، آپ نے جو انکوائری کی ہے، آپ نے جو پروگرس کی ہے وہ کتنے کی ہے؟ ٹھیک ہے نا، میں تو نہیں بتا سکتی، میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ اور یہ سوال میرے لیے ہے بھی نہیں. یہ جو پولیس آفیشل کا سوال ہے وہ پولیس آفیشل سے پوچھیں. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بھی خواجہ سرا کمیونٹی، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھی خواجہ سرا نہیں وہ تو ہم سمجھ گئے ہیں، لیکن میں نے آپ سے صرف اس لیے پوچھا، اوبویسلی آپ ایک پڑھے کیونکہ لکھے میں نے آپ کو بتایا، پڑھا لکھا شہری مختلف اوپینین تو رکھتا ہے، کم از کم اس کی انالیسس تو جب میں نے آپ کو بتایا کہ میرم معیز زبان پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو رہی ہیں تو سیاست میں یعنی سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں. خواجہ سرا جب سیاست میں شامل ہو رہے ہیں تو پھر آپ کس بنیاد پہ یہ تاثر قائم کر کے بیٹھیں کہ خواجہ سرا کا تو سیاست کوئی سے ایسا لینا تاثر دینا نہیں ہے، سیاسی اختلافات یعنی آپ کے مطابق ہو سکتے ہیں، ہاں. لیکن کسی بھی شہری کے پاکستان کے سیاسی اختلافات یہاں تک نہیں ہونے چاہیے کہ وہ کسی کو بلیڈ مارے. اس پر آپ کی رائے؟ تو سب کے لیے غیر اخلاقی ہے. دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو کب کہا کہ یہ بالکل جائز ہے؟ میں نے آپ کو کہا یہ جرم ہے. جی یہ جرم ہے نا، پاکستان کے آئین میں جرم ہے. ٹھیک ہے، اس جرم کو پکڑا جائے، پولیس اس کو جا کے گرفتار کرے. اس شخص کو جب گرفتار کر لیا جائے تو اس سے یہ سوال کیا جائے کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کیا. ٹھیک ہے نا، اس کا تب وہ آئیڈینٹیفیکیشن لی جائے کہ تم خسرے تھے یا نہیں. اور اگر وہ تھا بھی تو قانون کے مطابق سزا وہی لاگو ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک خسرا چوری کرے اور ایک مرد چوری کرے تو دونوں کی سزا مختلف ہے؟ نہیں، چوری کی قانون ایک ہی سزا دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اگر خسرا کسی کو قتل کر رہا ہے یا مرد کسی کو قتل کر رہا ہے تو پھانسی کی سزا، دونوں کو پھانسی کی سزا ہے، خسرے کو علیحدہ تو نہیں ہے. تو سب شہریوں پہ ایک ہی سزا اپلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر خواجہ سرا بھی تھا نہیں بھی تھا تو جو قانون کے مطابق سزا اپلائی ہوتی ہے اس پہ کی جائے. ٹھیک ہے نا، ہم سارے خواجہ سرا اس چیز کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم بالکل ایسے جتنے بھی اقدامات ہیں اس کے اندر کمیونٹی کو لیبلنگ کرنے کی مجھے موومنٹ سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ایک اسکول آف تھاٹ، لیکن میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ آخر یہ کون شخص ہے جو خواجہ سرا افراد کو بدنام کرنے کے لیے یہ ساری سازش رچ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. ہاں دیکھیں، پولیس کی انویسٹیگیشن، پولیس سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. ٹھیک ہے نا، جب یہ کرائم کے آپ نے دیکھا نا 3 کام جولی نے جیسے بتائے ہیں، سیکس ورکنگ، بیگنگ اور ناچ گانا، یہ پولیس کو ہر جگہ کا معلوم ہے. ان کے ڈیروں کا بھی پتہ ہے، جہاں جہاں خواجہ سرا رہتے ہیں پولیس کو ایک ایک کے گھر کا پتہ ہے. پولیس کا رویہ کیا ہوتا ہے ویسے؟ پولیس کا رویہ نہایت دوستانہ رویہ ہوتا ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے یہ کرائم ہے. سیکس ورکنگ بھی جرم ہے نا. آپ سر عام روڈ کے اوپر آپ بھیک مانگ رہے ہیں، یہ بھی ایک جرم ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر وہ پکڑتی ہے اور چھوڑتی بھی ہے. یعنی کہ اس کو اندر کی کہانی پتہ ہے. یہاں جتنے بھی ڈیرے ہیں اسلام آباد میں یا مختلف پاکستان میں شہر میں، پولیس کو ان کے ڈیروں کا پتہ ہے. اس ڈیرے میں کیا کیا ہوتا ہے، کون کیسے رہتا ہے، کیسے نہیں کرتا، سب ان کو معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. خواجہ سرا ایک کلچر ایسا ہے کہ جس کے بارے میں بھی محلے دار اور سارے اس کو جانتے ہیں کہ یہ ان کاموں میں ملوث نہیں ہے، اور ان سے لین دین، بتا لین دین. وہ جو کھاریاں والا واقعہ ہوا اس میں اس نے اسی طریقے سے اپنے اظہار کیا نا کہ پولیس والے نے کہ بھی دل جذبات ویسے ہی ہیں اور ان کو ایزیلی یہ مل جاتی ہے چیزیں، اور اس کے لیے بلیک میلنگ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے تم یہ کام کرتی ہو. ٹھیک ہے، اس کے تھرو اس نے اس کو چھیڑا یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی، اور اس کے رد عمل میں وہ اس کو رات بھر تھانے میں رکھا. صبح کو یہ واقعہ پیش آتا ہے جب آپ لوگوں میں سے کوئی پکڑا جاتا ہے تو پیچھے محلے اور سب چھڑوانے کے لیے نہیں جاتے. پولیٹیکل لوگ بھی پہنچتے ہیں، کسی کا فون بھی آتا ہے. ہو گیا جس طرح سے آپ نے مذمت کی. جی لاسٹ آپ کمپلیٹ کریں پلیز. آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ خواجہ سراؤں کے بڑے لیول پہ مجرے کرائے جاتے ہیں. مہک ملک، چاہت بلوچ، یہ خواجہ سرا ہیں جن کے مجرے کروائے جاتے ہیں اور باقاعدہ رات کو بہت زیادہ پیسے پھینکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بندہ رات کو مہک ملک پہ 2 لاکھ روپیہ پھینک کے جا رہا ہے وہ کوئی عام شخصیت ہے؟ پاکستان کی ٹاپ کے بندے. جب خواجہ سراؤں کے مجروں میں اتنی بڑی شخصیات آ رہی ہیں اور ان کے اوپر اندھا دھند پیسہ پھینکا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ سرے عام وہ ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں، وہ ایسا پرائیویٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ لوگ اتنے لاکھ روپیہ لے کے تو وہ پھینک رہے ہیں، تو وہ کوئی عام لوگ تو نہیں ہے. تب آپ لوگوں نے یہ سوال کیوں نہیں کیا ہم سے؟ تب آپ نے کیوں نہیں یہ شور رکھا، مجھے بلایا جولی کہ یہ بتائیں. یہ لوگ کون ہیں جولی جی؟ میں بتاؤں آپ کو، میں نے کہا سوشل میڈیا پہ سرے عام اویلیبل ویڈیوز ہیں، تھوڑی سرچ کریں آپ دیکھیں.
थोड़ा सा देखें आप सोशल मीडिया आपको पता है, आप बता दें, हम तो करेंगे। लूत अलैहिस्सलाम की कौम से अक्सर मुशाबत करते हैं हर जगह। हाँ। ये जी लूत अलैहिस्सलाम की कौम है, हम कैसे कौम हो गए? जो हमें यूज कर रहा है, जो बाप आ रहा है अपनी बीवी को छोड़ के, जो बच्चों को छोड़ के आ रहा है हमारे ख्वाजा सलाम के पास और सेक्स कर रहा है, वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम है। हम कैसे हो गए? आप अपने बच्चों को संभाल नहीं सक रहे, आप अपने शोहर को संभाल नहीं सक रहे, आप अपने किसी मर्दों को, बच्चों को संभाल नहीं रहे, उनको कोई तालीम नहीं दे रहे, वो सरेआम पैसे फेंक रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और लूत अलैहिस्सलाम की कौम हमें कह रहे हैं। आखिरी सवाल जूली जी से पूछना चाहूंगा, जहां पर इन्होंने मेरे ख्याल में जो लास्ट आर्गुमेंट खत्म किया था कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि मुझे महसूस हो रहा है कि एक साजिश है, जो कि पूरा प्लान है जो कि बुना जा रहा है। जी, प्लान जो बुना जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनेशनल लोग भी शामिल है ना, ट्रांसजेंडर थीम के अंदर इंटरनेशनल लोग भी शामिल है। हाँ। कुछ क्योंकि शरई अदालत की वजह से यहाँ पे एक ब्रेक लगी हुई है, कुछ चीजें आमने सामने अंदर की छुपी आप चीजों को जब नोट करेंगे तो एक बहुत बड़ी जंग इस टाइम चल रही है ट्रांसजेंडर के नाम पे। उनको राइट्स देने के लिए आपको हर जगह आर्डर है। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर को, पुलिस वालों को बेतहाशा पैसे दिए गए, तभी उन्होंने रातों रात जो सा है उनको छोड़ा। ये तो 8 मई की तरह रगड़ते उनके साथ जाती हुई थी, अंदर के खाने में उन्होंने छोड़ना पड़ा, उन्हें तीसरे दिन ही उनको बाहर निकालना पड़ा। 15 दिन का रिमांड था उनके ऊपर। ऐसा ही है। मगर ऐसा क्या हुआ? ऐसे कौन से ख्वाजा सरों के पीछे ऐसी कौन सी ताकत आ गई कि उनको छोड़ दिया? हम ये नहीं कह रहे अच्छा किया छोड़ दिया, मगर क्राइम किया उन्होंने, एक जुर्म किया, और उसकी सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें छोड़ अगर दिया। उन्हें आपने छोड़ दिया। अब ये वाले केस को भी आप ख्वाजा सरा समझ के छोड़ देंगे, और कल को फिर कोई और केस करेंगे, फिर ख्वाजा सरा के नाम पे फिर उसको छोड़ देंगे। इसका मतलब है आगे सब मोहतात रहें। मैं तो अपनी कम्युनिटी से कहेंगे कि वो भी अपने घरों में मोहतात रहें और इन सब चीज़ों के ऊपर बाहर निकला करें, और पुलिस के साथ ताउन करें। पुलिस वालों को सब डेरों का पता है, हमारे ख्वाजा सरा सब तैयार है, उनसे कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है इखलाक के दायरे में करे। ये नहीं कि उनके घरों में छापे मारे जाए, उनको पकड़ा जाए, उन्हें घसीटा जाए। तुम्हारी कम्युनिटी, तुम्हारे लोग, तुम्हारे लोग हमारे लोग होंगे, ठीक है, वो हमारे ही लोग होंगे। आपकी तफ्तीश में नहीं निकल रहे तो आप हमारे पे डाल दें, मगर वही लोग ढूंढें फिर आप, सब लोगों को ना पकड़े। जी, आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नदीम, आपका शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर कमिंग, थैंक यू। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोर की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।